کمرے میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن وہاں پھیلی اداسی کسی اندھیرے سے کم نہ تھی۔ سارا کی اکھڑتی سانسیں اور مشین کی بیپ کسی خنجر کی طرح عائزہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے میز پر رکھے اسپتال کے کاغذات دیکھے، جن پر لکھے اعداد و شمار اس کی اوقات سے کہیں بڑے تھے۔ عائزہ نے اپنے لرزتے قدموں کو سنبھالا اور ویل چیئر پر بیٹھے اپنے باپ کے پاس آئی۔ اس نے ان کی جھریوں بھرے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں چھپایا۔ بابا، اس نے بہت آہستہ سے پکارا، جیسے ڈر ہو کہ آواز بلند ہوئی تو اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اس کے باپ نے سر اٹھا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ کرب تھا جو صرف ایک بے بس باپ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ بیٹی، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ عائزہ نے اپنی سسکی کو حلق میں دبایا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ سارا کا آپریشن فوری ضروری ہے، ورنہ وہ جملہ پورا نہ کر سکی۔ باپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ کاش میں مر گیا ہوتا عائزہ، کاش تمہاری ماں کی طرح میں بھی چلا جاتا تو آج اپنی اولاد کو یوں تڑپتا نہ دیکھتا۔ میرے پاس تو اسے دینے کے لیے خون بھی نہیں بچا، پیسے کہاں سے لاؤں؟ عائزہ نے ایک فیصلہ کن انداز میں اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا بابا، میں نے سوچ لیا ہے۔ میں زاویار کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے باپ کا ہاتھ کانپ اٹھا اور انہوں نے سختی سے عائزہ کی کلائی تھام لی۔ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ شخص انسان نہیں ہے عائزہ، اس کے دل میں ہمارے خاندان کے لیے صرف نفرت اور انتقام کی آگ ہے۔ وہ تمہیں نوچ ڈالے گا بیٹی، وہ تمہاری مجبوری کا سودا کرے گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ مانگ لوں گی بابا، عائزہ تڑپ کر بولی اور ان کے قدموں میں گھٹنوں کے بل روبرو بیٹھ گئی۔ میں سارا کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، وہ چھوٹی ہے بابا، اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی۔ اگر اسے بچانے کے لیے مجھے اپنی انا، اپنی عزت، یہاں تک کہ اپنی سانسیں بھی گروی رکھنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ زاویار ملک بدلہ چاہتا ہے نا، تو وہ مجھ سے لے لے، بس سارا کو بخش دے۔ باپ نے لرزتی ہتھیلی عائزہ کے سر پر رکھی۔ وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا عائزہ، وہ تمہیں جیتے جی قبر میں اتار دے گا۔ قبر تو یہ گھر بھی بن چکا ہے نا بابا۔ عائزہ نے اٹھ کر اپنی چادر سر پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر اب ان میں ایک پتھریلا عزم بھی تھا۔ میں ایک بہن کا فرض نبھانے جا رہی ہوں۔ آپ بس دعا کیجیے گا کہ وہ شخص اتنا رحم دل ہو کہ کم از کم سارا کی زندگی کا سودا نہ کرے۔ وہ بنا پیچھے مڑے ہی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کا باپ اسے حسرت سے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بیٹی ایک ایسے شکاری کے جال میں خود قدم رکھنے جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صفدر ملک کی کل کائنات ان کی دو اولادیں تھیں، سکندر ملک اور صبیحہ ملک۔ سکندر ملک کی شادی باپ کی مرضی سے قریبی رشتہ داروں میں ہوئی تھی۔ ان کی بیوی کا نام سمینہ بیگم تھا، جن سے ان کو ایک ہی بیٹا تھا، زاویار ملک۔ سمینہ بیگم نے ان کے ساتھ زندگی کے 10 سال گزارے تھے اور پھر کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر ان کو تنہا چھوڑ گئیں۔ صبیحہ ملک نے باپ اور بھائی کی مرضی کے خلاف جا کر بھاگ کر شادی کی اپنے غریب کلاس فیلو ساجد صاحب سے، جس کی وجہ سے صفدر صاحب نے ان کو عاق کر دیا اپنی جائیداد سے۔ صبیحہ بیگم کو ساجد صاحب نے بے پناہ محبت دی اور دونوں نے ہر مشکل کا سامنا کر کے زندگی ایک ساتھ گزاری۔ اللہ نے ان کو 2 بیٹیوں سے نوازا تھا، بڑی بیٹی عائزہ اور چھوٹی بیٹی سارا۔ جانے کیوں بیٹے کی خواہش حسرت ہی بن کر رہ گئی تھی صبیحہ کے لیے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود ان کو دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ صبیحہ کو پر دوسری طرف ساجد صاحب خوش تھے اپنی دونوں بیٹیوں سے۔ کچھ عرصے بعد صبیحہ کے دل میں باپ کا خیال آیا اور وہ معافی مانگنے پہنچ گئیں باپ کے پاس۔ باپ کو بستر مرگ پر دیکھ کر دکھی ہو گئی تھی۔ باپ نے اس شرط پر معاف کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کروائے زاویار ملک سے۔ باپ کی محبت میں وہ مان گئیں اور ساجد صاحب نے یہاں بھی اپنی اہلیہ کا ساتھ دیا اور اپنی معصوم بیٹی عائزہ کا نکاح زاویار ملک سے کروا دیا۔ اس وقت عائزہ کی عمر 16 سال اور زاویار کی عمر 26 سال تھی۔ زاویار ملک اور سکندر ملک دونوں ناخوش تھے اس فیصلے سے، پر صفدر ملک کے لیے ان کو ماننا پڑا۔ وقت کا کام تھا، گزرنا سو گزر ہی گیا۔ صفدر ملک نکاح کے 2 مہینے کے بعد گزر گئے تھے۔ انہوں نے زبانی ضرور کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ وہ اب چاہتے ہیں کہ صبیحہ کو ان کا حق دیں، پر اس متعلق وہ کوئی کاغذی کارروائی نہ کر سکے، اور سکندر ملک تو اس قدر بہن سے بدظن تھے کہ انہوں نے اس بات کو وہیں دفن کر دیا۔ صبیحہ اور ساجد صفدر صاحب کے گزرنے کے بعد ملنے بھی
آتے تو سکندر ملک کا رویہ حد تک آمیز ہوتا۔ سکندر ملک اپنی نفرت زاویار ملک میں اچھی طرح منتقل کر چکے تھے۔ 3 سالوں بعد صبیحہ نے جب عائشہ کی رخصتی کا مطالبہ کیا تو سکندر ملک نے صاف لہجے میں کہہ دیا، صبیحہ، ایک سزا تم نے دی اپنے باپ بھائی کو، اور ایک سزا میں نے رکھی ہے تمہارے لیے، جو نہ تمہیں جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ تمہاری بیٹی کی کبھی رخصتی نہیں ہوگی، نہ اس کا شمار سہاگن میں ہوگا اور نہ ہی طلاق یافتاؤں میں۔ یہ رشتہ یوں ہی بے نام رہے گا اور تمہاری بیٹی کے گلے کا طوق بن کر۔ سکندر ملک کے سخت سفاکیت بھرے الفاظ نے صبیحہ کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بھائی یہ سب کرے گا ان کے ساتھ۔ پھر کئی بار آ کر ساجد صاحب اور صبیحہ نے معافی مانگی پر ان کا پتھر دل موم نہ ہوا۔ صبیحہ بیگم کو اس صدمے نے بستر سے لگا دیا اور وہ ہر بار ان باپ بیٹی سے بس معافی مانگتی رہتی، یہ کہہ کر کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے باپ کی محبت میں اپنے گھر کا چین اور سکون برباد کر دیا، مجھے معاف کر دیں آپ دونوں۔ عائزہ اور ساجد ان کو تسلی دیتے رہتے پر زخم تو ناسور بن گیا تھا۔ اسی لیے ایک رات ایسا سوئی صبیحہ بیگم کے پھر نہ اٹھی، یوں ان کی زندگی ویران ہو گئی تھی۔ ساجد صاحب ایک حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے، پر بیٹیوں کے لیے جینا تھا، اسی لیے جی رہے تھے۔ جو شخص بہن کے مرنے پر نہ آیا اس سے کیا ہی امید رکھتے ساجد صاحب اور عائزہ، اس لیے انہوں نے سب باتیں وقت پر چھوڑ دیں اور زندگی میں آگے بڑھ گئے۔ عائزہ صبح میں جاب کر رہی تھی اور شام میں ٹیوشن پڑھا کر گھر کا گزارا کر رہے تھے، پر 6 مہینے پہلے جب سارا کا اچانک سر درد بڑھنا اور بے ہوش ہونا ان کو پریشان کر گیا تو برین ٹیومر جیسے پتہ چلا، ان کی تو راتوں کی نیندیں ہی حرام ہو گئی تھیں۔ حویلی کے بھاری دروازے جب ایک اذیت ناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلے تو عائشہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اپنی مرضی سے اپنی قبر میں داخل ہو رہی ہے۔ ہال میں چھائی پراسرار خاموشی اور دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں اسے گھور رہی تھیں۔ وہ ہال کے وسط میں کھڑی تھی جب بیلکنی سے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ زاویار ملک سیاہ لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں موبائل لیے نہایت سکون سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی نظریں عائشہ کے وجود کو ایسے چیر رہی تھیں جیسے کوئی شکاری اپنے جال میں پھنسے شکار کا معائنہ کرتا ہے۔ تو آخر کار وقت کی گردش نے تمہیں میرے پیروں تک پہنچا ہی دیا۔ زاویار کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس تھی، مگر اس کے پیچھے چھپا زہر عائشہ کے بدن میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ عائشہ نے اپنا سر اونچا رکھا، اگرچہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں یہاں اپنی خوشی سے نہیں آئی زاویار ملک، حالات نے مجھے مجبور کیا، اپنی بے بسی بتائی، شاید رحم آ جائے اس کو۔ حالات؟ زاویار اس کے بالکل قریب آ کر رکا، اس کے چہرے پر ایک کریح مسکراہٹ تھی۔ اپنے غرور کو حالات کا نام مت دو عائشہ، کہو کہ تمہارے باپ کی اکڑی ہوئی گردن سارا کی اکھڑتی سانسوں کے سامنے جھک گئی ہے۔ کہو کہ تمہیں ایک دشمن کی خیرات چاہیے۔ خیرات نہیں، سودا کرنے آئی ہوں، عائشہ نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز میں اب بھی وہی پرانی کھنک باقی تھی۔ میری بہن کی زندگی کے بدلے تم جو چاہو مانگ لو۔ زاویار نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو پورے ہال میں گونج اٹھا۔ سودا؟ تم کیا دو گی مجھے؟ وہ زمینیں جو پہلے ہی میرے حصے میں ہیں، یا وہ عزت جو تم اس وقت اس دہلیز پر پامال کر کے اندر آئی ہو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے عائشہ؟ وہ مغرور لہجے میں بول کر عائشہ کو اس کی نظروں میں گرا رہا تھا۔ میری اوقات جو بھی ہو مگر تمہاری اوقات سے بہتر ہے، عائشہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم ایک بزدل انسان ہو جو ایک مجبور لڑکی کی تکلیف سے اپنی انا کی پیاس بجھا رہا ہے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی مردانگی ہوتی تو دشمنی مردوں سے نکالتے، ایک اسپتال میں پڑی معصوم لڑکی سے نہیں۔ زاویار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے عائشہ کا جبڑا اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور تند لہجے میں بولا، مردانگی کی بات مت کرو عائشہ، کل تک میں تم لوگوں کے لیے ظالم شخص اور آج اسی ظالم کے سامنے تم بھیک مانگ رہی ہو۔ تم چاہتی ہو نا کہ تمہاری بہن بچ جائے، تو سنو، میں اسے زندگی دوں گا لیکن اس کی قیمت تمہاری ہر سانس کی تذلیل ہوگی۔ اس نے اسے پیچھے دھکا دیا تو عائشہ لڑکھڑا کر فرش پر جا گری۔ میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم بھول جاؤ گی کہ تم کس کی بیٹی ہو۔ تم اس حویلی میں صرف ایک بوجھ بن کر رہو گی جس کی نہ کوئی آواز ہوگی اور نہ کوئی مرثی۔ عائشہ نے فرش پر بیٹھے بیٹھے اسے حقارت سے دیکھا۔ جسم کو قید کر سکتے ہو زاویار، روح کو نہیں۔
تم جتنا چاہو مجھے ذلیل کر لو، مگر میری نظروں میں تم ہمیشہ ایک گرے ہوئے انسان ہی رہو گے۔ زاویار نے اس کے قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دیکھتے ہیں تمہاری یہ زبان اور غرور کب تک تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ آج سے تم اس حویلی کے ملازموں کے ساتھ کھانا کھاؤ گی تاکہ تمہیں اپنی اوقات یاد رہے۔ وہ مڑ کر اوپر جانے لگا، جبکہ عائشہ نے اپنی بند مٹھیوں میں اپنی بے بسی کو دبا لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ سارا کے لیے اسے یہ جہنم پار کرنا ہی ہوگا۔ وہ جس حال میں چھوڑ گیا تھا وہ اسی حال میں ہی بیٹھی تھی۔ اسے بیٹھے جانے کتنا وقت گزر گیا کہ اچانک ملازم آ کر بولی، میم صاحب اپنے کمرے میں آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس ملازمہ نے اوپر کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو عائشہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کمرے میں کیوں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ یہ تو وہی بتائیں گے۔ اور پلیز یہ جوتے یہیں اتار دیں، انہیں گندگی بالکل پسند نہیں۔ ہاں مگر دل میں میل پسند ہے ان کو، وہ دل میں کڑھ کر بولی اور جوتے اتارتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ دروازہ ناک کیا۔ اس نے کہا، کم ان۔ وہ باہر کھڑی اپنی ہمت جمع کر رہی تھی جب اندر سے ایک روبدار آواز آئی تھی۔ اس نے اندر قدم رکھا لیکن دروازہ کھلا ہی رہنے دیا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ زاویار ملک نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ دروازہ بند کر دو۔ اس کی گھمبیر آواز پر عائشہ نے تھوک نکلا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازہ بند کر دیا۔ یہاں آؤ۔ دوسرے حکم پر وہ دم ساتھ گئی۔ یہیں بتا دیں پلیز۔ وہ ویسے تو بڑی خود اعتماد تھی لیکن اس شخص کے سامنے آتے ہی اس کا سارا حوصلہ جیسے برف کی طرح سے پگھلنے لگتا تھا۔ یہاں آ رہی ہو یا میں آؤں؟ زاویار کی آواز میں سختی بڑھی اور انداز سوالیہ تھا تو وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے قریب آ گئی۔ جی۔ زاویار نے اسے دیکھا جس نے چادر مزید کھینچ کر اپنے ماتھے اور خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی نازک سراپے اور لرزتی پلکوں نے زاویار کے اندر ایک عجیب سی فاتحانہ لہر دوڑا دی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں یہاں کیوں بلایا؟ اس نے استفسار کیا۔ نہیں، اگر نہ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تو یہاں کیوں آئی ہو؟ اپنی بہن کا حق لینے۔ یہ جس سلطنت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو نا، اس میں میری ماں کا حق شامل ہے۔ انہوں نے خاندانی روایت توڑ کر پسند کی شادی کی تو تم لوگوں نے انہیں سب کچھ سے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن میری بہن اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے علاج کی قیمت ادا کرو اگر خود کو اتنا ہی انصاف پسند سمجھتے ہو تو۔ زاویار نے ایک چھٹان بھر کی لڑکی کو دیکھا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوف سے کانپ رہی تھی اور اب اپنی بیمار بہن کے لیے شیرنی کی طرح ڈٹ گئی تھی۔ زاویار قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے الماری سے جا لگی۔ اپنی بہن کا نام لے کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ مجھے تو تم سے کچھ اور چاہیے۔ اس نے ارادتاً عائشہ کے ماتھے سے چادر سرکا کر اسے نیچے گرا دیا۔ شوہر ہوں تمہارا، میرا حق ہے۔ کاش تم نے فرائض بھی ادا کیے ہوتے زاویار ملک۔ نکاح کر کے بھول گئے۔ میری ماں میری رخصتی دیکھنا چاہتی تھی پر آپ کے بابا نے ان کو ذلیل کر کے حویلی سے نکال دیا۔ عائشہ نے تڑک کر جواب دیا، جو زاویار ملک کو بالکل ناگوار گزرا۔ وہ اس علاقے کا بے تاج بادشاہ تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے نظریں ملا سکے، مگر یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ زاویار نے سختی سے اس کے بالوں کو گرفت میں لیا اور کہا، تو تم کیا بگاڑ سکتی ہو میرا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتی تمہارا۔ عائشہ کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو اب کیا کر سکتی ہو سارا کے لیے؟ زاویار نے مغرور لہجے میں پوچھا تھا۔ تم کیا کروانا چاہتے ہو؟ دل میں وہ بری طرح سے ڈر رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ آج جھک گئی تو یہ شخص اسے رون دے گا۔ دلچسپ، زاویار ملک کے سارے کام آج سے تمہارے ذمہ ہیں۔ تم میری بہن کو شہر کے سب سے مہنگے اسپتال میں داخل کرواؤ۔ اس کا علاج تمہارے ذمہ ہوگا تو مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ عائشہ نے نڈر ہو کر اپنی ڈیمانڈ بتائی۔ تم اپنی قیمت بتا رہی ہو؟ زاویار نے طنزیہ کہا کیونکہ اس کا نڈر انداز ناگوار گزرا تھا زاویار ملک کو۔ نہیں، میری قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تم جیسے لوگ اپنی پوری جائیداد بیچ کر بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس نے رخ پھیر لیا اپنی بات کہہ کر، اور اگر میں تمہیں خرید لوں تو؟ زاویار نے اس کے دونوں بازو جکڑ لیے تھے اس پر۔ تم میرے جسم کو قید کر سکتے ہو زاویار ملک، لیکن میری روح کبھی تمہارے نام نہیں ہوگی۔ وہ قطعیت سے بولی تھی۔ اس کا یہ چیلنجنگ انداز زہر لگ رہا تھا زاویار کو۔
نکاح میں ہو میرے، بھول رہی ہو، مجھے یاد ہے پر تم بھول گئے ہو۔ 7 سالوں سے میں نے ہر سجدے میں اس رشتے سے آزادی مانگی ہے، کیونکہ جو بے عزتی تمہارے بابا نے میرے ماں باپ کی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ یہ لفظ زاویار کے صبر کا آخری بند توڑ گئے۔ ڈیم اٹ، بھگوڑی ماں کی بھگوڑی بیٹی، اب میں دیکھتا ہوں تم اس رشتے سے رہائی کیسے پاتی ہو۔ میری موت تک تمہارا نام میرے نام سے الگ نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس نے عائزہ کو زور سے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، لیکن اس نے ایک قطرہ بھی گرنے نہ دیا۔ اس پر جاؤ نیچے میرا ناشتہ بناؤ اور 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اس نے پہلا حکم صادر کیا۔ کل سے وہ ابھی احتجاج کرنا چاہتی تھی کہ زاویار نے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اس کے سینے سے جا لگی، آج سے اور ابھی سے۔ اس نے فون نکالا اور کسی کو ہدایت دی، عائزہ کی بہن کو فوراً ملک ہسپتال منتقل کرو، بہترین ڈاکٹرز ہونے چاہیے وہاں، اور اس کے بابا کو خبر کر دو وہ زاویار ملک کے پاس ہیں، سمجھی؟ رخصتی ہو گئی عائزہ کی۔ عائزہ تڑپ اٹھی اس کی بات پر۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اسے بازو سے دبوچ کر کمرے سے باہر کھڑا کر گیا اور بولا، بکواس کام کرو اور جا کر کام پر لگو، 10 منٹ میں سب ریڈی کر کے ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر گیا تھا۔ عائزہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی زاویار کی وہ سنگ دل آواز گونج رہی تھی۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی اسے نوکروں کے تجسس بھری نظروں نے گھیر لیا، لیکن اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر آستینیں اوپر چڑھائیں اور بولی، آپ لوگ ہٹ جائیں، صاحب کا ناشتہ آج سے میں بناؤں گی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو ملازمین حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ ابھی اسے انڈے پھیٹتے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک مخصوص مہنگی پرفیوم کی خوشبو باورچی خانے کی فضا میں رچ بس گئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ زاویار ملک وہاں موجود ہے۔ زاویار کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی مہارت سے چلتی انگلیوں کو دیکھنے لگا۔ یاد رکھنا عائزہ، یہاں نمک اور مرچ کا حساب میرے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے، ذرا سی غلطی بھی مجھے پسند نہیں۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تو عائزہ نے فرائنگ پین چولہے پر رکھا اور بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا، مزاج کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ زہر کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ کہیں آپ کو مجھ سے یہ توقع تو نہیں کہ میں اس ناشتے میں زہر گھول کر لاؤں گی، اسی لیے نظر رکھی ہوئی ہے مجھ پر۔ زاویار نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں اس کے چہرے کی طرف اچالا، جس پر عائزہ کو کھانسی ہوئی، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ زہر؟ زاویار کا قہقہا لگا کر ہنسا۔ تم سے زہر کی امید وہ کرے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ تم کو سارا کی زندگی کتنی پیاری ہے۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی بہن کی زندگی کی خاطر کتنا جھک سکتی ہو۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے چمچ چھین کر کاؤنٹر پر پٹخ دیا اور بولا، تمہاری بہن کا علاج شروع ہو چکا، ڈاکٹرز کی ٹیم اسے مانیٹر کر رہی ہے، لیکن اگر تم نے یہاں کوئی بھی چال چلنے کی کوشش کی یا اس حویلی کے قوانین توڑنے چاہے تو یاد رکھنا اسپتال کا وہ بیڈ خالی ہونے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ عائزہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تم صرف دھمکیاں دے سکتے ہو زاویار، تم نے مجھے یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ میں تمہاری ملازمہ بنوں، بلکہ اس لیے کہ تم میری ہمت سے ڈرتے ہو۔ تمہیں ڈر ہے کہ ایک لڑکی تمہاری انا کے بت کو پاش پاش کر دے گی۔ زاویار نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ میری انا بہت اونچی ہے عائزہ، وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں اپنی روح تک نیلام کرنی پڑے گی۔ وہ تو میں نے اسی وقت کر دی تھی جب تمہارے نام کا نکاح نامہ سائن کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ چھڑایا۔ اب ناشتہ کرنے کے لیے میز پر بیٹھیں، ورنہ ٹھنڈا ہونے پر آپ کی انا کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، وہ طنزیہ بولی تھی۔ زاویار اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے اس کے قدموں کی دھمک عائزہ کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہیں، یہ حویلی اب اس کا گھر نہیں بلکہ ایک ایسا میدان جنگ تھی جہاں اسے ہر پل اپنی خودداری کی جنگ لڑنی تھی۔ حویلی میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن فضا میں موجود تناؤ سورج ڈھلنے کے بعد مزید بڑھ گیا تھا۔ عائزہ نے بھی کچن کا کام ختم کیا تھا کہ اسے ہال میں زاویار کی گرجدار آواز سنائی دی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائزہ گھبرا کر ہال کی طرف بھاگی۔ وہاں زاویار غصے سے بھپرا ہوا کھڑا تھا اور زمین پر کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، شاید کسی ملازم سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا تھا۔
وہ غریب ملازم ہاتھ جوڑے کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے گندگی پھیلانے کی؟ ابھی کے ابھی اسے صاف کرو اور کل سے اس حویلی میں تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ ساویار کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ ٹھہرے، عائزہ نے درمیان میں آتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ یہ محض ایک حادثہ تھا، اس کی اتنی بڑی سزا؟ ساویار نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تم اب مجھے بتاؤ گی کہ کسے کیا سزا دینی ہے؟ تم یہاں ایک معاہدے کے تحت آئی ہو، مالکن بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ عائزہ کے قریب آیا اور اس کا دباؤ اتنا شدید تھا کہ عائزہ کو قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ اس حویلی میں صرف میرا حکم چلتا ہے، یہاں سانس لینے کے لیے بھی میری اجازت درکار ہوتی ہے۔ اگر تم نے دوبارہ میرے فیصلوں میں مداخلت کی تو تمہاری بہن کے اسپتال کے اخراجات روکنے میں مجھے ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ عائزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن بہن کا نام سنتے ہی وہ بے بس ہو گئی۔ ساویار نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ آج رات حویلی میں ایک اہم میٹنگ ہے، مجھے کچھ بزنس پارٹنرز کے لیے خاص اہتمام چاہیے۔ تم خود ہر چیز کی نگرانی کرو گی اور اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو اس کا خمیازہ تم جانتی ہو۔ اس نے اس جھٹکے سے چھوڑا اور ملازم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، باہر نکلو یہاں سے۔ عائزہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ساویار اسے قدم قدم پر یہ جتانا چاہتا ہے کہ وہ اس کی قیدی ہے۔ اس نے بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر دور جاتے ہوئے ساویار کو۔ اس کی سختی اور بے رحمی عائزہ کے صبر کا امتحان لے رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی بہن کی خاطر یہ آگ کا دریا پار کرنا ہی پڑے گا۔ ساویار سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رکا اور مڑ کر دیکھا۔ اور ہاں، شام کو وہ چادر اتار کر آنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مہمان سمجھے کہ میں نے کسی پناہ گزین کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور تماچا تھا اس کی عزت نفس پر، مگر عائزہ نے مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو اندر ہی پی گئی۔ حویلی میں رات اپنی آب و تاب کے ساتھ اتر چکی تھی اور ماحول میں خاص قسم کا تناؤ بکھرا ہوا تھا۔ عائزہ اپنے کمرے میں تیار کھڑی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ساویار کی بات اسے یاد تھی کہ چادر اتار کر آنا۔ وہ جانتی تھی اس کی تذلیل کا ایک اور حربہ ہے، مگر بہن کا خیال اسے ہر مشکل جھیلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ایک سادہ مگر نفیس سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کو سمیٹ کر ایک ڈھیلی سی چوٹی بنائی اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ جب وہ سیڑھیاں اتر کر ہال میں پہنچی تو وہاں پہلے سے ہی کچھ اہم بزنس پارٹنرز موجود تھے۔ سب کی نظریں بے ساختہ اس پر اٹھیں اور عائزہ نے محسوس کیا کہ ان نظروں میں تجسس اور سوال دونوں تھے۔ ساویار نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھا اور سب سے اس کا تعارف کروانے لگا۔ حضرات، یہ ہے میری بیگم عائزہ ملک۔ بیگم؟ ایک بزنس پارٹنر نے حیرت سے دہرایا، کیونکہ ساویار کی شادی کی خبر سب کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ عائزہ نے محسوس کیا کہ ساویار کا ہاتھ اس کی کمر پر سختی سے رکھا گیا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس کے قابو میں ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملنے لگی۔ عائزہ نے ابھی حویلی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد سب کچھ سنبھال لے گی، ساویار نے ایک نرم مگر زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ساویار اپنے مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا، لیکن اس کی نظریں تو ہر پل عائزہ پر تھیں۔ عائزہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک نمائش کی چیز ہے جسے سب دیکھ رہے ہیں۔ اسے کچن سے ہر چیز کی نگرانی کرنی پڑی، ڈنر ٹیبل سجوایا اور پھر خود بھی مہمانوں کے لیے کھانا پروسنے لگی۔ ایک موقع پر جب وہ کسی کو سلاد دے رہی تھی تو ساویار اس کے قریب آیا۔ اچھی اداکاری کر رہی ہوں، اس نے سرگوشی کی، لیکن یاد رکھنا یہ صرف ایک کھیل ہے اور اس کھیل کے اصول میرے ہیں۔ عائزہ نے ضبط سے کام لیا۔ اس کے اندر کا غصہ ابل رہا تھا، وہ چاہتی تھی کہ اسے اس وقت جواب دے، لیکن بہن کا خیال اسے روک رہا تھا۔ میں اپنے کردار کو بخوبی نبھانا جانتی ہوں مسٹر ملک، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ بھی اپنا کردار ایمانداری سے نبھائیں گے، کیونکہ میری بہن کی زندگی کا دار و مدار آپ پر ہے۔ ساویار نے ایک معنی خیز مسکراہٹ اور اپنے مہمانوں کی طرف پلٹ گیا۔ عائزہ نے بھی اپنے آنسوؤں کو پلکوں کے اندر ہی قید کیا اور کام میں مگن ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ شام اس کے لیے ایک طویل رات کا پیش خیمہ ہے۔ اس کی زندگی اب ایک ایسے کھیل کا حصہ تھی جہاں اسے ہر قدم پر محتاط رہنا تھا اور اپنے دل کے زخموں کو چھپانا تھا۔ جیسے ہی آخری مہمان حویلی سے رخصت ہوا تو عائزہ نے گہرا سانس لیا۔ وہ کچن میں برتن سمیٹنے لگی ہوئی تھی کہ ساویار کی آواز سنائی دی۔ اب آؤ یہاں، میرا کمرہ صاف کرو اور آج رات کا حساب دو۔
یہ حکم ایک چابک کی طرح عائشہ کی کمر پر لگا۔ وہ جانتی تھی کہ حساب کا کیا مطلب ہے، اور اس کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ عائشہ بھاری قدموں سے زاویار کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں کسی شوریدہ لہر کی طرح ٹکرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ زاویار اپنی ویسٹ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک چکا تھا اور اب اپنی آستینیں چڑھا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور اس کے مہنگے پرفیوم کا ایک سحر سا پھیلا ہوا تھا۔ عائشہ نے نظریں جھکا کر قریب پڑے میز کی صفائی شروع کر دی، لیکن وہ شدت سے اس کی موجودگی کو اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ۔ زاویار کی آواز میں اب وہ پہلے جیسی کرختگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، عائشہ نے بنا مڑے جواب دیا، لیکن اگلے ہی لمحے زاویار اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی سانسیں گرم عائشہ کی گردن پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اس نے نرمی سے لیکن حکم دیتے ہوئے عائشہ کے کاندھوں کو تھاما اور اسے گھما کر اپنی طرف کیا۔ عائشہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو خود کو اس کی گہری سی آنکھوں کے حصار میں پایا۔ زاویار نے بہت آہستگی سے اس کے چہرے پر آنے والی ایک آوارہ لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا۔ اس کا لمس عائشہ کے وجود میں بجلیاں سی بھر گیا تھا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آواز اب ایک سرگوشی بن چکی تھی۔ لیکن تمہاری آنکھیں یہ ابھی بھی مجھ سے بغاوت کر رہی ہیں، کیوں؟ عائشہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کیونکہ آپ نے مجھے خریدا ہے زاویار ملک، جیتا نہیں ہے۔ زاویار کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ عائشہ کی کمر پر جمایا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ عائشہ کے ہاتھ بے اختیار اس کے مضبوط سینے پر جم گئے، جہاں وہ اس کے دل کی تیز دھڑکن کو محسوس کر سکتی تھی۔ خریدنا تو بہت آسان ہے عائشہ، لیکن تمہیں جیتنا وہ اب میرا نیا مشن ہے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ عائشہ کے رخسار پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کے لبوں کو سہلایا۔ عائشہ کا سانس رکنے لگا۔ اس شخص کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ تم میری روح کا نصیب کبھی نہیں بنو گی۔ زاویار اس کے چہرے کی طرف تھوڑا اور جھکا۔ اس کی نظریں اب عائشہ کے لبوں پر جمی تھیں، اور مجھے ناممکن کو ممکن بنانا بہت پسند ہے۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں جب زاویار کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ اس لمحے کی حدت اور قربت نے ان کے درمیان کھڑی نفرت کی دیواروں کو جیسے پگھلانا شروع کر دیا ہو۔ جیسے یہ خیال عائشہ کا تھا۔ زاویار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک طویل اور گہرا لمس چھوڑا۔ آج کے بعد اس کمرے میں تم میری قیدی ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہو، چاہے تم اس حقیقت سے کتنا ہی کیوں نہ لڑو۔ عائشہ نے کپ کپاتی ہوئی آہ بھری اس لمحے، کیونکہ کمر پر اس کا لمس جان لیوا تھا۔ وہ اس سے دور ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے بازوں کی گرفت اسے یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اب اس کے حصار سے کبھی نکل نہیں پائے گی۔ وہ کمزور عورت تھی، خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کمرے کا تناؤ ایک دم سے سنگین ہو گیا۔ زاویار کی قربت میں جو نرمی ابھی محسوس ہو رہی تھی، وہ پلک جھپکتے ہی ایک جنونی قابضانہ پن میں بدل گئی۔ اس نے عائشہ کی کمر پر اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ وہ درد سے کسمسا اٹھی۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ بند آنکھیں، کیا یہ سب میرے لیے ہے، یا اس مجبوری کے لیے جس نے تمہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے؟ زاویار کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی ضد تھی۔ اس نے عائشہ کو جھٹکے سے بیڈ کی طرف دھکیلا تو عائشہ کا توازن بگڑا اور وہ بیڈ پر جا گری جس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی۔ زاویار اس کے اوپر جھکا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے بیڈ کے ساتھ جکڑ دیا۔ زاویار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، عائشہ نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حق جتا رہا ہوں اپنا۔ زاویار کی آنکھوں میں اس وقت کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف اپنی انا کو تسکین دینے کا جذبہ تھا۔ اس نے زبردستی اس کے چہرے کے قریب جھکنا چاہا۔ اس کا ارادہ اسے یہ جتانا تھا کہ وہ اس کے وجود کا بھی مالک ہے۔ رک جائیں زاویار ملک۔ عائشہ کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ زاویار کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ آپ نے مجھے یہاں اپنی بہن کی زندگی کے بدلے بلایا ہے، ایک معاہدے کے تحت۔ اگر آپ نے آج یہاں میرے ساتھ زبردستی کی تو یاد رکھیے گا کہ آپ صرف ایک جسم جیتیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کو مجھ سے وہ نفرت ملے گی
جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس کا لہجہ اب بھی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ کیا آپ ایک بزدل وٹیرے کی طرح طاقت کا استعمال کر کے اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں؟ کیا زاویار ملک اتنا کمزور ہے کہ اسے قیدی لڑکی پر زبردستی کرنی پڑے؟ زاویار کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس کی نظریں عائزہ کے ان آنسوؤں پر جم گئیں جو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اس لڑکی کی خودداری نے اس کے مردانہ تکبر کو ایک گہری چوٹ لگائی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بیڈ سے دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ باہر نکلو، اس نے کمرے کے دوسرے کونے کی طرف منہ کر کے دھاڑ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ میرا صبر جواب دے جائے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ عائزہ۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی چادر سمیٹی جو فرش پر گری ہوئی تھی، اور بنا ایک لفظ کہے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کمرے میں زاویار نے غصے سے میز پہ پڑا لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا، لیکن عائزہ کی مضبوط شخصیت نے اسے خود اپنی نظروں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی تھی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ رات کے واقعے نے دونوں کے درمیان نفرت کی خلیج کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ عائزہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی اور اس کی آنکھیں رات بھر کی بے خوابی اور رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ اس کے انداز میں وہی پرانی سختی تھی۔ جب وہ ناشتہ لے کر ڈائننگ ہال میں پہنچی تو زاویار وہاں پہلے سے موجود تھا اور اخبار پڑھ رہا تھا۔ عائزہ نے خاموشی سے پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور مڑنے لگی کہ زاویار کی سرد آواز نے اسے روک لیا۔ میری کافی ٹھنڈی ہے، اس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تھا۔ عائزہ نے کپ کی طرف دیکھا جس سے ابھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ یہ بالکل گرم ہے، ابھی لائی ہوں میں۔ زاویار نے اخبار میز پر پٹخا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا وہ عائزہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں رات والی سرخی لیے ہوئے تھیں۔ میں نے کہا نا کہ ٹھنڈی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے۔ تم یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں، میرے احکامات ماننے کے لیے ہو۔ عائزہ نے تڑک کر جواب دیا۔ احکامات اور حماقت میں فرق ہوتا ہے زاویار ملک۔ آپ صرف اپنا غصہ نکالنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ کل رات آپ اپنی انا کی جنگ ہار گئے تھے۔ زاویار نے دانت پیستے اس کا بازو جکڑا۔ ہارا نہیں ہوں میں، بس تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا طریقہ بدل دیا ہے۔ آج سے تم اس حویلی کے کسی ملازم سے بات نہیں کرو گی۔ گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک ہر کام تم خود کرو گی۔ عائزہ نے تکلیف کے باوجود اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشقت کروا کر آپ مجھے توڑ دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں محنت کش باپ کی بیٹی ہوں، ان ہاتھوں کو کام کرنے کی عادت ہے، زنجیریں پہننے کی نہیں۔ اچھا؟ زاویار کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس نے میز پہ دھرا چائے کا کپ اٹھا اور اسے فرش پر دے مارا۔ قیمتی کانچ کے ٹکڑے عائزہ کے پیروں کے آس پاس بکھر گئے۔ ابھی اور اسی وقت یہ سب صاف کرو اور یاد رکھنا، اگر ایک ذرہ بھی باقی رہا تو تمہاری بیمار بہن کے اسپتال کے علاج ہی بند کروا دی جائے گی۔ عائزہ کا دل لرز اٹھا۔ وہ جانتی تھی یہ شخص کتنا سنگ دل ہو سکتا ہے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا زاویار۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اس کے چہرے کے قریب جھکا۔ تم نے مجھ سے شرافت چھینی ہے، اب میری وحشت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ اسے وہیں بکھرے ہوئے کانچ کے درمیان چھوڑ کر فاتحانہ انداز میں باہر نکل گیا، جبکہ عائزہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کانچ اٹھانا شروع کیا تو ایک تیز ٹکڑا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا۔ خون کی بوندیں سفید فرش پر گرنے لگیں، لیکن اس نے اپنی سسکی دبا لی۔ اسے لڑنا تھا، اپنی بہن کے لیے اور اپنی خودداری کے لیے۔ حویلی کے اس تاریک کمرے میں جہاں صرف ایک چراغ جل رہا تھا، فضا کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ عائزہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، جبکہ زاویار کے بھاری قدموں کی چاپ قریب آتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے مقابل پہنچا تو اس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اس کا راستہ روکا اور دوسرے ہاتھ سے جھٹکے سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکا دیا۔ زاویار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائزہ نے لرزتی ہوئی آواز میں احتجاج کیا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پیچھے صرف سنگ مرمر کی ٹھنڈی دیوار تھی۔ زاویار نے ایک قدم اور قریب بڑھایا، یہاں تک کہ اس کے وجود کی تپش عائزہ کو محسوس ہونے لگی۔ اس نے نہایت زبردستی اور حاکمانہ انداز میں عائزہ کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ بدتمیزی؟ اس نے عائزہ کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
اس کے لہجے میں ایک وحشیانہ کشش اور فاتحانہ غرور تھا۔ تم بھول رہی ہو عائزہ کہ تم اس وقت جس کے حصار میں ہو وہ تمہارا شوہر ہے اور تمہارا مالک بھی۔ میں اس حق کی بات کر رہا ہوں جو میں نے قیمت چکا کر حاصل کیا ہے۔ نہیں، آپ نے میرا سودا کیا ہے، میرا دل نہیں جیتا۔ عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا، مگر زاویار کے سامنے اس کی طاقت ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ عائزہ کو لگا کل رات کے بعد دوبارہ ایسی کوئی پیش قدمی نہیں کرے گا، پر وہ شاید عائزہ کی خام خیالی تھی۔ دل جیتنا تو کمزوروں کا کام ہے عائزہ، میں تو حق جتانا جانتا ہوں۔ اس نے زبردستی اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ تمہاری یہ خاموشی، تمہارا یہ لرزتا ہوا وجود، یہ سب اب میرا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں میری ہر چاہت کو قبول کرنا ہوگا۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ ان کی سانس ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ عائزہ نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے۔ اس کی یہ بے بسی زاویار کے غرور کو مزید سکون دے رہی تھی۔ رو مت، اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پہنچے، مگر اس کے لمس میں نرمی سے زیادہ ایک زبردستی کا احساس تھا۔ اس کا بازو دبوچے اپنے کمرے میں لے آیا اور گھمبیر لہجے میں بولا، تمہارے آنسو میری فتح کا اعلان ہے۔ آج رات اس کمرے میں صرف میرا حکم چلے گا اور تمہاری ہر مزاحمت میری محبت کی شدت کو مزید بڑھا دے گی۔ زاویار نے اس کے بالوں کی لٹوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا سر تھوڑا پیچھے کو جھکایا اور اس کی گردن پر اپنی حاکمیت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ عائزہ ساکت کھڑی رہی، اس کی روح کرا رہی تھی، مگر جسم اس طاقتور مرد کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی قیدی تھی جسے اپنی زنجیروں سے ہی رغبت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی رقص کر رہی تھی، مگر وہاں کا سکون کسی گہرے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ زاویار نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی آواز عائزہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ بستر کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں اور وجود لرز رہا تھا۔ زاویار حاکمانہ چال چلتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر فتح کا وہ غرور تھا جو کسی ہارے ہوئے دشمن کو کچلنے کے بعد نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے پر پھینکتے ہوئے بستر پر عائزہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اب کہاں بھاگو گی؟ اس نے نہایت سپاٹ اور بھاری آواز میں پوچھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ بستر پر ٹکا کر اپنا رخ عائزہ کی طرف کیا اور زبردستی اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ تڑپ، یہ بے بسی، یہی تو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ عائزہ نے اپنا چہرہ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زاویار کی انگلیاں اس کی نازک جلد میں پیوست ہو رہی تھیں۔ چھوڑے مجھے زاویار، اپنے سارا کی زندگی کا وعدہ کیا تھا، مجھے اپنی وحشت کا نشانہ بنانے کا نہیں۔ سودا پورا ہو چکا عائزہ۔ زاویار نے اسے جھٹکے سے بستر پر پیچھے کی طرف گرایا اور خود اس پر جھک گیا۔ تمہاری بہن کی ہر سانس کی قیمت میں نے چکا دی ہے اور اب باری تمہاری ہے۔ آج رات تم اس حویلی کی ملازمہ نہیں، بلکہ میری وہ ملکیت ہو جس پر میرا مکمل اختیار ہے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ زاویار کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا، مگر وہ کسی چٹان کی طرح جمع ہوا تھا۔ زاویار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کے اوپر بستر سے لگا دیا تھا۔ تمہاری یہ مزاحمت مجھے اور بھی سکون دے رہی ہے۔ اس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں عائزہ کے گالوں کو جھلسا رہی تھیں۔ جتنا تڑپنا ہے تڑپو، جتنا رونا ہے رو، مگر یہ یاد رکھنا کہ آج رات تم میرے حصار سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ میں اب اپنا ہر وہ حق وصول کروں گا جو تم پر برسوں سے مجھے حاصل تھا۔ عائزہ نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اس کی روح کرا رہی تھی، جسم بے جان ہو چکا تھا اور اس طاقتور مرد کے سامنے مکمل طور پر بے بس تھے۔ زاویار نے حاکمانہ انداز میں اس کے چہرے کو دوبارہ اپنی طرف موڑا اور اس کی خاموشی اور آنسوؤں سے اپنی انا کی پیاس بجھانے لگا۔ اس کمرے کی دیواریں آج ایک لڑکی کی بے بسی اور ایک مرد کے بے رحم غرور کو گواہ بن رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ واقعی اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتا۔ موبائل کی رنگ نے عائزہ کے ہونٹوں کو اس کی بے رحم گرفت سے بچایا تھا۔ شٹ، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زاویار نے بیزاریت سے کال ریسیو کیا۔ عائزہ کے بکھرے وجود کو
زاویار نے دیکھا جو اٹھ کر جانے لگی تھی تو اس کی کلائی تھام گیا اور اگلے پل دوست کے ایکسیڈنٹ کا سن کر شوق ہوا اور اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی اور زاویار جلدی سے کپڑے چینج کرتا گاڑی کی چابی اٹھائے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور عائزہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اپنی جان بچ جانے کی خوشی میں، پر کب تک وہ اس کے وحشیانہ سلوک سے بچ سکتی تھی یہ وقت میں بتانا تھا۔ فی الحال آج کی رات سکون سے اس نے گزاری تھی، اس کمرے میں جہاں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ زاویار کا شاہانہ بیڈ روم اس کی ملکیت نہ تھا، وہ تو جب زاویار کا دل چاہتا اسے بلا کر ذلیل کرتا، جب چاہتا نکال کر باہر کرتا۔ حویلی کے در و دیوار ان دونوں کی انا کی جنگ کے گواہ بن رہے تھے۔ زاویار ملک کی سرد مہری اب ایک ایسی برف بن چکی تھی جو پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، مگر دوسری طرف عائزہ کا ضدی پن وہ تپتا ہوا سورج تھا جو پگھلنے سے انکاری تھا۔ زاویار لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سامنے والے کوریڈور پر پڑتی تھی جہاں عائزہ فرش رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اس کے گورے ہاتھوں پر نیلے نشان ابھر آئے تھے، لیکن اس کے چہرے پر تھکن کا ایک تاثر بھی نہیں تھا۔ عائزہ، زاویار کی آواز پورے ہال میں گونجی تو عائزہ نے سر نہیں اٹھایا، بس کام کرتی رہی۔ زاویار نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اس کے مہنگے جوتے عائزہ کے صاف کیے ہوئے گیلے فرش پر نشان چھوڑ رہے تھے۔ بہری ہو گئی ہو کیا؟ میں نے تمہارا نام پکارا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا۔ عائزہ نے وائپر ایک طرف رکھا اور کھڑے ہو کر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے کام کا حکم دیا تھا، باتیں کرنے کا نہیں۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا، راستہ چھوڑیں۔ زاویار نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکا۔ اتنا غرور؟ اس حال میں بھی؟ تمہاری انگلی سے اب بھی خون رس رہا ہے، لیکن تم ہو کہ جھکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ آپ میری کمر تو توڑ سکتے ہیں زاویار ملک، لیکن میرا سر نہیں جھکا سکتے۔ عائزہ نے اپنا زخمی ہاتھ اپنی قمیض کے پیچھے چھپا لیا۔ آپ کا ہر وار مجھے مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ زاویار نے جھک کر اس کے زخمی ہاتھ کو کلائی سے دبوچا اور اسے زبردستی اپنے سامنے لایا۔ مضبوط نہیں، تم بیوقوف بن رہی ہو۔ تم چاہو تو یہ سب ابھی بھی ختم ہو سکتا ہے، بس ایک بار مان لو کہ تم میری ہو اور اپنی ضدی زبان پر لگام دو۔ عائزہ نے جھرجھری لی اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کبھی نہیں، میں آپ کی قیدی ہو سکتی ہوں، ملازمہ ہو سکتی ہوں، لیکن آپ کی ملکیت کبھی نہیں بنوں گی۔ آپ کا سرد انداز میرے ضدی پن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ زاویار کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہاری جیت ہے؟ دیکھو اپنی حالت، ایک مزدور کی طرح فرش صاف کر رہی ہوں اور میں یہاں کھڑا تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ بے بسی؟ عائزہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جس میں درد اور طنز دونوں تھے۔ بے بس تو آپ ہیں زاویار ملک، جو اتنی بڑی حویلی اور طاقت کے باوجود ایک لڑکی کا دل نہیں جیت سکے۔ آپ کو اپنی طاقت کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا اپنا وجود کھوکھلا ہے۔ زاویار کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ اس نے اسے دیوار سے جا لگایا۔ اپنی زبان کو لگام دو عائزہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تمہاری بہن اسپتال میں ہے۔ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، عائزہ نے دھاڑ کر کہا، کیونکہ وہی تو ایک واحد ہتھیار ہے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ زاویار نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے ابھی اسی وقت خاموش کروا دے، لیکن عائزہ کی آنکھوں میں موجود چیلنج نے اسے ساکت کر دیا۔ اس کی عزت سے ہار نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی ہمت اسے اندر تک متاثر کر رہی تھی، جسے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ ذلت ہی پسند ہے تو یہی صحیح۔ آج رات تم کچن کے ٹھنڈے فرش پر سو گی، کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اسے چھوڑ کر بڑے روکھے پن سے مڑا تھا۔ شکریہ، آپ کے ساتھ والے اس پرتعیش کمرے سے کچن کا وہ ٹھنڈا فرش کہیں زیادہ پرسکون ہوگا، کیونکہ وہاں آپ کی بدبودار انا تو نہیں ہوگی۔ عائزہ کا جواب ایک تیر کی طرح اس کی پشت میں لگا تھا۔ زاویار رکا، مٹھیاں بھینچی اور بنا مڑے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ عائزہ نے دوبارہ وائپر تھام لیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا، مگر اس نے اسے فوراً صاف کر دیا تاکہ اس کی ضد پر آنسوؤں کا داغ نہ لگے۔ رات کی سیاہی حویلی پر چھائی ہوئی تھی، لیکن کچن کے ایک کونے میں پیلی روشنی اب بھی تھر تھرا رہی تھی۔ عائزہ نے فرش پر ایک پتلی سی چادر بچھا رکھی تھی اور دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اپنی سوجی ہوئی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تھکن سے اس کا انگ ٹوٹ رہا تھا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی چمک باقی تھی۔ اچانک بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی اور زاویار ملک اپنے مخصوص روبدار انداز میں کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔
نائٹ گاؤن پہنے، ہاتھ میں پانی کا گلاس لی، وہ کسی شکاری کی طرح سے اسے دیکھنے لگا۔ واہ کیا شاہانہ بستر ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ملک حویلی کی بیگم اور یہ ٹھنڈا فرش، اگر تمہارے باپ کو پتہ چلے کہ ان کی لاڈلی بیٹی یہاں برتنوں کے بیچ میں سو رہی ہے تو شاید ان کا بچا کچا دل بھی جواب دے جائے۔ عائزہ نے آنکھیں کھولیں اور اسے اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ میرے باپ کو مجھ پر فخر ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی ظالم کے بستر پر سونے کے بجائے ٹھنڈے فرش پر سر اٹھا کر سونا بہتر سمجھتی ہے۔ اب آپ یہاں سے جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زاویار ایک قدم آگے بڑھا اور گلاس سائڈ پر پٹخ دیا۔ نیند اس گندگی میں؟ عائزہ اپنی ضد کی قیمت اتنی بھی مت بڑھاؤ کہ ادا کرنا مشکل ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگو اور اوپر کمرے میں چلو۔ میں نے کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، عائزہ نے دو ٹوک جواب دیا۔ آپ کا ہر طنز میری ہمت بڑھاتا ہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے نا کہ میں آپ کے سامنے گڑ گڑا نہیں رہی؟ زاویار کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری فکر کر رہا ہوں؟ مجھے صرف اپنی حویلی کے قوانین کی فکر ہے۔ یہاں کوئی قیدی بھی میری مرضی کے بغیر نہیں سو سکتا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ عائزہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ زاویار پیچھے ہٹے، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ بہت ہوا تمہارا یہ ڈرامہ۔ زاویار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا، اسے فرش سے اوپر کھینچا۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں جاؤں گی۔ عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زاویار کے سامنے اس کی طاقت کچھ بھی نہیں تھی۔ تم پیار سے نہیں مانو گی تو اب زبردستی ہی صحیح۔ زاویار نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ عائزہ کے پاؤں ہوا میں لہرانے لگے۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، نیچے اتاریں مجھے۔ زاویار ملک، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ خاموش رہو ورنہ تمہاری چیخیں نوکروں کو تماشا دکھائیں گی۔ وہ سرد لہجے میں غرایا اور اسے لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عائزہ اس کے کاندھے پر مکے مارتی رہی، اسے نوچتی رہی، لیکن زاویار کا بدن جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور پیر سے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے عائزہ کو بیڈ پر پٹخا اور خود دروازے کو لاک کر کے اس کی طرف مڑا اور بولا، اب دیکھتے ہیں تم یہاں سے کیسے نکلتی ہو۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اس کی سانسیں عائزہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج رات تم یہیں رہو گی میری نظروں کے سامنے۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم جس شخص سے دور بھاگتی ہو تم اسی کے پہلو میں تمہیں رات گزارنی ہوگی۔ عائزہ بیڈ پر سمٹ گئی، اس کی نظریں غصے اور بے بسی سے نم تھی، مگر زاویار کی سرد نظریں اسے بتا رہی تھی کہ آج رات وہ کسی بھی احتجاج کو سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ زاویار نے بغور عائزہ کو دیکھا جو غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ زاویار کے چہرے پر ایک فاتحانہ مگر سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے ایک ریشمی گہرے رنگ کی نائٹی نکالی اور اسے عائزہ کی طرف اچھال دیا۔ یہ لو، جاؤ اور فریش ہو جاؤ، میں تمہیں ان میلے اور کچن کے بدبودار والے کپڑوں میں اپنے بستر پر برداشت نہیں کر سکتا، اس نے حقارت اور طنز کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اس لباس کو دیکھا اور پھر تڑپ کر زاویار کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنی مرضی کا لباس پہنا کر میری خودداری خرید لیں گے؟ زاویار اس کے مزید قریب آیا اور بیڈ کے کنارے پر جھک کر اس کے چہرے کے گرد اپنے بازو جمائے، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عائزہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ اس حویلی میں آنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم صرف اپنی بہن کا علاج کرواؤ گی اور میں دور کھڑا تماشا دیکھوں گا۔ اس کی آواز اب مزید گمبھیر اور بھاری ہو گئی تھی۔ آج رات میں اپنے اس حق کا مطالبہ کرتا ہوں جو تم نے 7 سالوں سے میرا تم پر ہے۔ تم میری بیوی ہو اور بیوی پر شوہر کا کیا حق ہوتا ہے یہ تمہیں اب سمجھ لینا چاہیے۔ عائزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زاویار کا وجود کسی چٹان کی طرح ساکن ہو گیا۔ زاویار، یہ زبردستی ہے، کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ عائزہ کی آواز میں لرزش تھی۔ شرم اپنے حق کے مطالبے پر؟ زاویار نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔
تم نے میری انا کو بہت چیلنج کیا ہے عائزہ۔ اب وقت ہے کہ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو کہ تم میری قید میں ہو اور میرا ہر حکم ماننا تمہاری مجبوری ہے۔ اب جاؤ اور وہ لباس تبدیل کرو اس سے پہلے کہ میں خود تمہارے یہ کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاؤں۔ زاویار کی آنکھوں میں موجود جنون اور مطالبہ دیکھ کر عائزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زاویار کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ عائزہ کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ زاویار کی آنکھوں میں اس وقت ایک ایسا تپتا ہوا مطالبہ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عائزہ کو اس کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں کے نیچے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، اس نے بمشکل سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی، صرف ایک لرزش تھی۔ زاویار کا حق جتاتا انداز، اس پر گہری رات اور تنہائی نے عائزہ کو پریشان کر دیا تھا۔ زاویار نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے پھیلا کر اسے بیڈ کے تاج سے لگنے پر مجبور کر دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کو ذرا سا اوپر کیا۔ اس کی انگلیاں عائزہ کی نازک جلد پر تپش چھوڑ رہی تھیں۔ عائزہ ملک، تم کب تک اس سچ سے بھاگو گی؟ اس کی آواز ریشم کی طرح ملائم مگر مقناطیسی تھی۔ تمہاری یہ لرزتی ہوئی پلکیں، تمہارا یہ تیز چلتا ہوا سانس، یہ سب بتا رہا ہے کہ تم میرا حق پہچانتی ہو۔ اس نے جھک کر اپنی پیشانی عائزہ کی پیشانی سے ٹکا دی تو عائزہ نے گھبرا کر آنکھیں میچ لیں، مگر اس قربت کی حدت اس کے پور پور میں اترنے لگی۔ زاویار کا لب و لہجہ بدل کر رومانوی ہو گیا تھا، جس میں حکم تو تھا مگر ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ تمہارا یہ ضدی پن مجھے بہت تڑپاتا ہے، لیکن آج رات میں تمہیں اس ضد کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں عائزہ کے وجود میں بجلیاں بھر رہی تھیں۔ تمہیں وہ سرخ نائٹی پہن کر آنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی بیگم کو اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس پر صرف میرا اختیار ہو۔ اس نے عائزہ کی بند آنکھوں پر بہت آہستگی سے اپنے لب رکھے۔ یہ لمس اتنا غیر متوقع اور گہرا تھا کہ عائزہ کے ہاتھ جو اسے پیچھے دھکیل رہے تھے اب بے جان ہو کر اس کے مضبوط سینے پر ٹک گئے۔ زاویار پلیز، عائزہ کے لبوں سے ایک بے بس سی التجا نکلی۔ پلیز کیا عائزہ؟ زاویار نے اپنا چہرہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں اب عائزہ کی گلابی ہوتے رخساروں پر تھیں۔ تمہارا جسم میری گرفت میں ہے اور تمہارا دل میری دھڑکنوں کی زد میں۔ آج رات کوئی معاہدہ نہیں، کوئی دشمنی نہیں، صرف میں اور تم۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کی گرفت ڈھیلی کی تاکہ وہ اس کے شانوں پر بکھر جائیں۔ جاؤ، اور جب تم واپس آؤ گی تو میں تمہیں یہ احساس دلاؤں گا کہ زاویار ملک کا حق جمانے کا انداز کتنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اس نے عائزہ کو چھوڑا اور خود بیڈ کی بیگ سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں مسلسل عائزہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لباس اٹھایا اور واش روم کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے زاویار کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ آج رات عائزہ اس کے بیچ کی ہر دیوار گرنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ واش روم کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ عائزہ باہر نکلی تو اس کے قدموں کی چاپ بھی شرم کے بوجھ سے دبی دبی تھی۔ وہ گہرے سرخ ریشمی لباس اس کے گورے سراپے پر کسی آگ کی لپٹ کی طرح جچ رہا تھا۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر حیا کی سرخی کسی مہنگی شراب سے زیادہ نشیلی تھی۔ زاویار جو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کی سیاہی کو دیکھ رہا تھا، اس کے قدموں کی آہٹ پر مڑا۔ اسے دیکھتے ہی جیسے زاویار کے سینے میں سانس ساکت ہوئی۔ اس کی سرد نظروں میں اب ایک بے پناہ تپش اتر آئی تھی۔ قریب آؤ، اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اور گہری تھی۔ عائزہ وہیں بیڈ کے کونے پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے اپنی باہوں سے خود کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ زاویار قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہر قدم پر عائزہ کا دل ایک دھڑکن مس کر رہا تھا۔ جب وہ بالکل اس کے سامنے رکا تو اس نے اپنی انگلیوں سے عائزہ کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس رنگ پر صرف میرا اختیار ہے۔ آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم بنی ہی صرف میرے لیے ہو۔ زاویار نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا جس نے عائزہ کے پورے وجود کو تھر تھرا دیا۔ زاویار،
اس کی آواز لرز گئی۔ زاویہ نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ آج رات الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارا یہ ڈر اور میری یہ طلب بات کریں گے۔ اس نے عائزہ کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تو اس بار عائزہ نے مزاحمت نہیں کی۔ شاید اس کی قربت کا جادو اس کے ضدی پن پر حاوی ہو رہا تھا۔ زاویہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر چھپ گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی ان دونوں کے سائے کو دیوار پر ایک کر رہی تھی۔ تمہاری ہر سانس پر اب میرا نام ہوگا عائزہ۔ اس نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر سرگوشی کی۔ آج کے بعد تم اس حویلی کی کوئی قیدی نہیں، زاویہ ملک کی وہ روح ہو جسے میں نے آج تسخیر کر لیا ہے۔ عائزہ نے بے اختیاری سے اس کے مضبوط کاندھوں کو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ زاویہ نے جھک کر اس کے لبوں سے اپنا حق وصول کیا، اور اس رات حویلی کے اس کمرے میں نفرت اور انتقام کی جگہ ایک پاک رشتے نے لی تھی جو عائزہ کے لیے ہمیشہ سے اہمیت رکھتا تھا۔